گھسے ہوئے ہیں ہر ملک میں اور ڈرامے کروائے، کہیں شیعہ سنی جھگڑا، کہیں مہاجر پٹھان جھگڑا، کہیں پنجابی سندھی جھگڑا، کہیں دیوبندی بریلوی جھگڑا، افغان حسینی مل گئے تو وہاں شیعہ بناتے، وہاں جھگڑا کرا دو، کچھ عراق میں بم کے دھماکے کرا دو، ایران سے جو بسیں آ رہی وہاں دھماکے کرا دو، ارے کوٹے کے راستے میں کرا دو۔ یعنی کبھی یہ سوچا ہی نہیں بڑے ملکوں نے کہ ہم کوئی تعمیری کام کریں، ورلڈ کے غریبوں کے لیے کریں، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے ان کو وظیفے دیں، مفت میں کمپیوٹر دیں، کلاسز دے دو، کلاسز دے دو، بندوق دے دو۔ ارے کمپیوٹر کیوں نہیں دیتے، لیپ ٹاپ کیوں نہیں دیتے، اسکول کیوں نہیں بناتے، ہاسپٹل کیوں نہیں بناتے؟ جواب ہے کسی کے پاس کہ ہتھیار کی کمپنیاں کیوں بن رہی ہیں، ہتھیار کیوں بک رہے ہیں، ہتھیار کیوں بکتے ہیں، ہتھیاروں کی نمائش کیوں ہوتی ہے، ایجوکیشن کی نمائش کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر دماغ پڑھنے لکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کچھ لڑنے بھڑنے والے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر کے کام کر سکتے ہیں، وہ انہیں فوجی بنایا جا سکتا ہے، جہادی بنایا جا سکتا ہے، تو ہو گیا صاحب جہاد ہو گیا، اب جہاد شروع ہو گیا۔ ان کا یہ تو اب کی عجیب ہوا، مسلمانوں میں جہاد ہونے لگا۔ ارے کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ہمیشہ جہاد ہوا ہی مسلمانوں میں۔ رسول اللہ کے دور میں یہودیوں سے اور کافروں سے دفاعی جنگیں ہوئی تھیں، اس کے بعد کہاں ہوئی؟ ساری لڑائیاں مسلمان آپس میں لڑتے رہے، آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے ملک سے لڑتا رہا، ایک لیڈر دوسرے لیڈر سے لڑتا رہا، مسلمان مسلمان کو مارتا رہا۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے سورہ توبہ میں 13ویں سورے میں بتا دیا تھا کہ 3 قسم کے مسلمان جو ہیں انہیں مارنا جائز ہے۔ نارقین، ناقصین، جو بیعت توڑ دیں، جو کسی اصل امام کی امامت سے انکار کر دیں۔ اے حبیب آپ جنگ کیجئے، تو نبی کے دور میں تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ جو نبی کی بیعت توڑے یا بغاوت کرے۔ آیت اپنی جگہ رہی، رسول اللہ نے کہا یا علی یہ کام تم کو کرنا ہے، میرے بعد یہ کام ہوں گے۔ تو پھر یہ تینوں کام ہوئے، اس لیے علی صفین میں بھی آئے، جمل میں بھی آئے، نہروان میں بھی آئے۔ یہ تینوں لڑائیاں قرآنی لڑائیاں تھیں، قرآنی لڑائیاں تھیں۔ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج 1400 برس کے بعد ضد پر قائم رہیں گے تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے پہلے مرکز علی کو بنا لیجئے، پھر چلیے سرا پکڑ کے۔ اگر آپ سرے ادھر ادھر پکڑیں گے تو سانپ کی دم ہاتھ میں رہے گی، آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ مرکز علی کو بنا لیجیے، مودت کا مرکز علی کو بنائیے، سارے مسلمان، اور ان کے آئینے میں سب کچھ دیکھتے چلے جائیں تو سب سمجھ میں آتا جائے گا کہاں غلطی ہوئی، کہاں غلطی ہوئی، صدیوں میں کہاں غلطی ہوئی، اب کہاں غلطی ہوئی۔ اسی غلطی سے بچانے کے لیے رسول اللہ غدیر خون کے آخری خطبے میں کہہ رہے تھے اب میں تم میں نہیں ہوں، میرا سفر آخر ہے، چند مہینے کے بعد میں نہ رہوں گا، اس سے پہلے کہ تم تتر بتر ہو جاؤ اور فرقوں میں بٹ جاؤ، میں چاہتا ہوں ایک رہو۔ ایک رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ یہ علی ہے جس کو میں مولا بنا رہا ہوں، یہی تمہارا حاکم ہے، یہی تمہارا شارع ہے، یہی تمہارا قاضی ہے، یہی تمہارے فیصلے کرے گا، جو کچھ مانگنا اس سے مانگنا، فیصلہ اس سے کرانا، تخت پر اس کو بٹھانا، اس کی اطاعت کرنا، جو جو یہ کہتا جائے وہ کرنا، ورنہ حق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اور یہ کیا ہے آج میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، یہ
کسی نے پوچھا کیوں نہیں کہ پھر اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہمت نہیں کی. اگر پوچھتے تو معلوم تھا جواب یہ ملے گا جو اس کی تعریف ہے وہی. اس لیے کہ یہ رب ہے، یہ رب ہے، اور وہ رب الارباب ہے، وہ ربوں کا رب ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ رازقوں کا رزق ہے، وہ خالقوں کا خالق ہے. ابھی نہیں سمجھ میں آیا؟ قرآن اب تک سمجھ میں نہیں آیا؟ یہی ہے وہ، پہچان لو. وہاں بھی حکومت اس کی ہے، یہاں بھی حکومت اس کی ہے. پالنے والا یہ ہے، رزق دینے والا یہ ہے، اسلام کو پرورش کرنے والا یہ ہے. اسلام کو اس نے پالا ہے، اسلام کو اس نے پرورش کیا ہے. اس لیے یہ دین کا رب ہے، یہ اسلام کا رب ہے. اسلام کو اس نے بچے کی طرح پالا ہے، گود میں پالا ہے، ناز اٹھائے ہیں. جیسے بچوں کے ناز اٹھاتے ہیں ویسے علی نے اسلام کو بچہ بنا کے سینے سے لگا کے رکھا ہے. چونکہ پالا علی نے ہے تو اسلام کو جوان بھی علی نے کیا ہے. اس کے تعریف ساری اس کی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہی رحمان ہے، یہی رحیم ہے. جب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھو گے اس کی رحمانیت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھو گے اس کی رحیمیت سمجھ میں. مالک یوم الدین، وہ جو دین کا یوم منایا جائے گا جسے محشر کہتے ہیں، اس کا مالک یہ علی ہے. دیکھو خبردار، اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کرنا، اس سے مدد طلب کرنا، یہی تمہارے کام آئے. اس کو تم پکارتے رہو گے اور پکارتے رہو، مدد یہ کرے. ادھر بھی جب پکارتے ہو نا تو اشارہ علی کی طرف ہوگا. علی تم دیکھ لو، یہ معاملہ دیکھ لو. دیکھو یہ لوگ پکار رہے ہیں، علی تم دیکھ لو. آج تک علی دیکھ رہے ہیں. علی کے علاوہ کسی کو انعمت علیہم، ساری نعمتیں ہم نے اس پہ اتار دی، نعمتوں کا خاتمہ اس پر کر دیا ہے. انعمت، تو اس کے راستے پہ چلنا. صراط الذین، صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، علی کا راستہ، اسی پہ چلتے رہنا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اس کے دشمن ہیں ان پہ میں غضبناک. جس نے علی سے دشمنی کی وہ گمراہ ہو گیا، وہ ظالم ہے. اس کے راستے پہ نہ چلنا. اب سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ نے کہا یہ سورہ علی کی شان میں اترا ہے. پورے سورے میں علی ہیں، علی کی امامت کا ذکر، علی کی خلافت کا ذکر، علی کی رحمانیت کا ذکر، علی کی ربوبیت کا ذکر، علی کی ملکیت کا ذکر، شفاعت علی کی ملکیت میں، یوم قیامت علی کی ملکیت میں. ساری ملکیتوں کا اعلان سورہ الحمد میں. اور علی ان چیزوں کے مالک ہیں. اور آپ کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ملکیت علی کی ہے. اب آپ کہاں صحرا میں پکار رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ سب کچھ تو علی ہے. تو آپ جو سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں نمازوں میں، یہ ذکر علی ہو رہا ہے. جب پورا سورہ علی کا ہے تو اب یہ کیا ہے کہ تشہد میں پڑھیں کہ یہ نہ پوچھنا کہ یہ سب علی کو کیوں
ہم نے علی سے عشق کیا، ہم نے علی سے عشق کیا، انہوں نے ہم سے عشق کیا۔ اب اس کے معنی نہیں معلوم، اس کے معنی یہ ہے کائنات لٹا دی جائے، کائنات لٹا دی جائے، جس سے عشق ہو۔ سب تمہارا بنایا ہوا ہے، تم جیسے چاہے استعمال کرو، اس میں کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ تم مجھ سے اذن لے کے سارے کام کرو۔ کیا ہے سورج؟ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، دھوپ ہے، روشنی ہے، بنایا تو تم نے ہے، چاہو تو حکم دو واپس آ جائے۔ ستارے تم نے بنائے ہیں، جب چاہو اپنے در پہ بلا لو۔ چاند تم نے بنایا ہے، چاہو تو توڑو، چاہو تو جوڑو، جوڑو توڑو توڑو جوڑو۔ کائنات تمہاری بنائی تو اعلان کرو، تو آسمان کے راستوں سے میں واقف ہوں، زمین کے راستوں میں نے بنایا ہے نا۔ جو مکان اپنا بنائے وہی نہ جانے کون سا کمرہ کہاں ہے۔ اعلان کیا کہ جب کائنات سمٹی ہوئی ایسے رکھی تھی جیسے دھوبی اپنے کپڑے دھو کر تہ کر کے رکھ دے۔ کائنات تہ تھی، میں نے کائنات کی تہ کھولی۔ پانی کو میں نے خلق کیا، آسمان کو میں نے خلق کیا، ستارے میں نے بنائے، آسمان پر سورج میں نے بنایا، فرشتوں کو میں نے بنایا۔ ارے بنایا کیا، بس پسینہ ایسے دیا۔ عشق میں کہا ہم تمہیں عرب میں بھیجیں، اتنا بڑا بادشاہ عرب میں بھیجیں، اور پھر وہاں جب تم جاؤ گے تو لوگ تم سے حسد کریں گے، اور پھر ہم پیغمبر سے اعلان کرائیں گے کہ عرب کا بادشاہ علی ہے، تو لوگ کہیں گے بادشاہ چھین لو اور خود بن جاؤ، تو علی تم کیا کرو گے؟ کہ میں کیا کروں گا، خالی عرب کا بادشاہ بن کے کیا کروں گا، تم نے تو کائنات کا بادشاہ بنا ہے، کہ پھر کیا کرو گے؟ تو میں دیکھتا رہوں گا، میں دیکھتا رہوں گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، تو جہاں جہاں غلطیاں کریں گے میں سکھاتا رہوں گا، میں بتاتا رہوں گا۔ ہاں یاد رکھنا جب تم یہ بتاؤ گے سکھاؤ گے یہ خوب مشہور کریں گے، مشیر ہیں مشیر ہیں، تو چپ رہنا، چپ رہنا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ مشیر ہیں لیکن ہمت نہیں بڑھے کہ یہ کہیں وزیر ہیں، وزارت نہیں دیں گے، مشورت طلب کر لیں گے، وزارت نہیں دیں گے، اس لیے پتہ ہے کہ وزیر بنا دیا تو بادشاہ کو دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو علی سب کی عزتیں بھی رکھتے رہے۔ اب اس کو دیکھو کہتا ہے ارے لڑے کیوں نہیں، جنگ کیوں نہیں کی، جب گھر کے اوپر حملہ ہو گیا تھا تو بدلا لیتے، تلوار نکال لیتے، ہاں تلوار نکال لیتے، تاکہ تاریخ لکھتی اتنے بہادر تھے کہ علی کو ان سے لڑنا پڑا۔ اور پھر وہ داستانیں ہوتی یوں جنگ ہوئی اور یوں جنگ ہوئی اور مظلوم مارے گئے اور علی سے سب جم کے لڑے اور علی سے بھی شجاعت تھے، تو بس یہ کہ علی نے گھیر کے گلی میں مار دیا اور یہ کر دیا، ورنہ وہ تو بڑے بہادر لوگ تھے۔ علی نے منہ پھیر لیا کہ آئے مذہب تو لڑے، آئے ہمارے ابن عبد الغفور تو لڑے، جس کے ڈنکے پیٹے ہوں شجاعت کے، ارے جو میدان میں نہ ٹھہرے مدرسے، گاؤں کی مسجدیں، چھوٹے چھوٹے مولوی اپنے بچوں کو سکھا دیں، وہ بچے بڑے ہو جاتے۔ بھیا دین یہی ہے۔ اب انہیں پتا بھی نہیں کہ مولا علی کون ہے، جو نے کون سے نام یاد کرا
جاتی ہے، انہیں یاد ہو گئے، وہ بڑے ہو گئے۔ اسی لیے ابو ذر کہتے تھے اپنے بچوں کی تربیت محبت علی پہ کرو، محبت علی ہٹ جائے گی۔ جانے کیا اول فول یاد کرا دو گے بچوں کو، وہ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ اب ان کو کچھ یاد ہی نہیں، بچہ کے نام یاد ہے، اسی کی بات کیے جا رہے ہیں۔ اب جو شہر میں آئے آنکھ کھل گئی، ان کے بڑے بڑے مجمع جیجا سے دیکھو آواز آ رہی یا علی یا علی یا علی۔ دیہاتوں میں سنا نہیں تھا، جنگلوں میں صحراؤں میں تھے، آگے دیکھا تھا یہ کون سا دین ہے، اوہو یہ کافر ہے۔ لا الہ یاد کرایا تھا کہ اس کے علاوہ جو سننا تو وہ کفر ہے۔ اب ہم بھی دیکھتے رہ گئے بھیا کہاں سے آئے، کون سے مدرسے سے آئے، کون سی مسجد سے آئے، ان کو علی کا نام نہیں معلوم، ان کو یہ نہیں معلوم کہ علی جو ہے وہ شہر علم کا دروازہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا یہ گھرانہ علم کا مرکز ہے، ان کو یہ نہیں پتا علم کسی نے سیکھا نہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا جن کے نام لے رہے ہیں انہیں کبھی سورہ بقرہ یاد نہ ہوا، انہیں قرآن بھی حفظ نہیں تھا، ان کے پاس علوم بھی نہیں تھے، ایسے بے وقوف بنے۔ تو اب ان کو سمجھنا شروع کیا، اب جو سمجھنا شروع کیا ان کا بھائی بات تو یہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اب جو پتہ چلا ان کا یہ بڑا غضب ہو گیا، یہ سب کو ان کو معلوم ہونے لگا۔ شہر کراچی اتنے ہنگامے کراچی میں کراؤ کہ یہ ڈر کے مارے وہاں جائیں نہ سننے کے لیے، خوف طاری ہو جائے، سنیں گے تو جو ہم نے سکھایا ہے وہ سب بیکار جائے گا، اور یہ سب ادھر ہم اکیلا اپنا پیٹ لیے بیٹھے رہ جائیں گے، اور یہ سب وہاں چلے جائیں گے اور علی علی کرنے لگیں گے اور ماتم کرنے لگیں، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو وہ ساتھی رہ جائے گا جس نے ہمیں بتایا تھا، یا ہمارا پیٹ رہ جائے گا، یا یہ رہ جائے گی، اور یہ سب بھاگ گئے تو وہاں چلے گئے۔ اب لوگوں کو حیرت ہو گئی کیا شیعہ اتنے ہیں؟ ہم تو کہتے تھے شیعہ تھوڑے سے ہیں، 20% ہیں، یہ مونر دیکھتے کہاں سے نظر آ جاتے ہیں، یہ چولی کا میدان کہاں سے بھر گیا؟ نہیں ہیں 20% شیعہ ہی، وہ تو حضرت حور کے نقش قدم پر آئے ہیں، مجمع ان کا ہے، تازی تازی محبت علی آئی ہے، آنے دو، گلے سے لگ کے جاؤ، ہمارا پسینہ بھی لگ گیا تو علم آ جائے گا۔ آنے دو، سب دوست ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، جو علی علی کرے وہ ہمارا بھائی ہے، جو حسین حسین کرے ہمارا بھائی ہے، بس کہیں سے معرفت کی ایک راہ مل جائے۔ پڑھو قدیر خم کا پورا خطبہ، جب یہ کہہ چکے کہ سورہ الحم علی کی شان میں آیا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ علی کی شان میں آیا ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے عصر کی کہ علی جو ہیں وہی حق ہیں، علی جو ہیں وہی صبر ہیں۔ جس نے علی کو چھوڑ دیا وہ خسارے میں رہا، وہ گھاٹے میں رہا۔ عمل صالح علی ہیں، حق علی ہیں، صبر علی ہیں، چاروں صفات علی کی ہیں۔ یہ سورہ علی کی شان میں آیا، آیات پڑھ چکے، سورے پڑھ چکے، حدیثیں پڑھ چکے، اس کے بعد فرمایا کان کھول کے سن لو جو کچھ علی کے بارے میں آج بتا دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسی مجمع میں مقصرین موجود ہیں جو علی کے فضائل بتائیں گے۔ پہلی بار پیغمبر نے مقصر کا لفظ غدیر خم کے خطبے میں استعمال کیا، اس کے معنی بتائے جو علی کے فضائل
مجمع میں 2.5 لاکھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ وہ علی کو نہیں مانے گا اور ان کی فضیلتیں نہیں مانے گا، تو کان کھول کے سن لے، نہ مانے نہ وہ علی کا کچھ بگاڑے گا، نہ محمد کا بگاڑ سکتا ہے، نہ اللہ کا بگاڑ سکتا ہے۔ ہمیں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اگر چھوڑ دیا تو ان کا نہیں بگڑے گا، سب کچھ تمہارا بگڑ گا، سب پورا دین تمہارا بگڑ جائے گا۔ ایسا بگڑا کہ شریعت کتے تک پہنچ گئی۔ ایسا بگڑا کہ شریعت علی کی ولایت کے خون بگڑ رہے ہیں۔ چاروں دیوار سے علی کی فضائل علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں، تو پھر آئیے چلو دیوار کو ہم علی ہر دیوار سے ہر طرف سے علی لیکن جہاں تک بیٹھے ہو جو جن کے خون میں ایک قطرے خون میں علی کی ولایت گونج رہی ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، اور جسے علی سے پیار نہیں ہے بے شک وہ خاموش ہے۔ میری نظر میں یہاں بات کر رہی ہے پورے کلیجے کی طاقت سے، جتنی طاقت میں دوں گا اس سے زیادہ طاقت آپ کو دینا ہے۔ میں اکیلا ہوں، آپ لاکھوں میں ہیں۔ سلامت رکھے، عمر نو عطا فرمائے، اور تمام پوری نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ جناب سیدہ کے نام کا نثار تمہارے چاروں طرف ہے، اس میں آدم علی کا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ پیغمبر نے سمجھا دیا کہ تم انہیں مانو گے فائدہ تمہارا، نہیں مانو گے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب تک آل محمد کا کوئی نقصان نہیں ہوا، امت گھاٹے میں چلی گئی، امت نقصان میں چلی گئی، اپنے ہی ملک میں بیٹھ کر اپنے ہی ملک کی آرمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، گالی دینے والے علماء ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر یہاں کی حکومتیں اس پارٹی کو اپنی لاڈلی پارٹی نہ بناتی، کلیجے سے نہ لگاتی، ان کو کھلی چھوٹ نہ دیتی، جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہی کر ڈالتے، تو آج پاکستان تباہی کے دہانے پر نہ ہوتا۔ غلط مذہب سکھا کر کالجوں اسکولوں میں بچوں کو بہکا دیا گیا اور یہ دماغوں میں بھر دیا گیا شیعہ قابل نفرت ہوتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ پیٹتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، یہ سب غلط کام کرتے ہیں، بچوں کے دماغوں میں زہر گھولا گیا۔ ارے بڑا غلط کام آپ نے کیا، آپ سیکولر بن جاتے۔ جیسے انڈیا کے ہندو جلوسوں میں ماتم کرتے، 7 عزادار بن کے نکلے، وہ بڑے ذہین و عقل مند تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم ان کے غم میں شریک ہو جائیں گے تو یہ زمین کے وفادار رہیں گے۔ آپ نے جو بانیان پاکستان تھے ان کے لیے بچوں کے دماغوں میں زہر گھولا، تو یہ نتیجہ ہوا کہ پاکستان کی زمین سے محبت کسی کو نہیں۔ جو جوان ہوتا جاتا ہے وہ لوٹنے کی سوچتا رہتا ہے، بس پیسہ بناؤ، چاہے ہیروئن سے بناؤ، چاہے کوکین سے بناؤ۔ آخر پکڑا گیا نا، کوکین بیچنے والے نے بیان دیا کہ ہاں عباس ٹاؤن میں دھماکہ ہم نے کیا شیعوں کو مارنے کے لیے، اب کم از کم نیوز کو دے دیتی ہے ایجنسی کہ بھائی وہ شیعہ جلوسوں پہ حملہ کریں گے طالبان،
کیوں کریں گے؟ امریکہ نے مارا ہے ان کے آدمی کو. اعلان بھی کرنا چاہیے ایجنسی کو کہ وہ امریکن ایمبیسی پہ حملہ کریں گے. شیعہ جلوس پہ کیوں حملہ کریں گے؟ گویا آپ امریکنوں کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا شیعوں کو ہر بار بناتے ہیں. ارے بھائی یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا دنیا کو پتا نہیں کہ سب سے زیادہ امریکہ کے خلاف نعرے تو شیعہ لگاتے ہیں؟ آج تک تو جماعت اسلامی نے امریکہ کا جھنڈا جلایا ہے اور ہمارے شیعہ بچے تو کتنی بار جلا چکے ہیں. تو آپ کو نفرت امریکہ سے ہے تو مولانا منور یہ بتائیے کہ آپ کو نفرت اس سے یعنی آپ کو پاکستان کی آرمی سے نفرت ہو گئی اس لیے کہ وہ امریکہ سے ملے ہوئے ہیں. تو شیعوں سے آپ محبت کیجئے، ہم تو امریکہ سے نہیں ملے ہوئے ہیں. فوج پہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ سے ملی ہوئی ہے تو ہم کہاں ملے ہوئے؟ ہم کہاں ملے گا امریکہ سے؟ ہمارا کیا مطلب ہے امریکہ سے؟ آج تک امریکہ نے ایک پائی شیعوں کے نام پہ نہیں دی. ہر بار سفیر بنوری ٹاؤن کے مدرسے میں جاتا ہے کے مدرسے اور ہر بار جا کے اعلان کرتا ہے اب کیا آپ کے پیسے بڑھا دیں گے، اخبار میں خبر چھپتی ہے. تو امریکن سفیر چاہتا معصومین آیا نہیں کہ یہ ہم آپ کا 5 منزلہ بنا دیں گے. آج تک تو یہ نہیں آیا. شہداء کربلا میں تو نہیں آیا ایمبیسیڈر امریکن، بنوری قوم میں آیا. تو وہاں مولانا منور علی نے کیوں نہیں کہا آپ کے امریکن سفیر کیوں ہیں؟ آپ کے امریکہ سے ملے ہوئے ہیں. ہم نے تو آج تک کبھی سفیر کو بلایا ہی نہیں، کبھی نہیں بلایا. آپ کو جب ان جھگڑوں سے پہلے جو ہمارے رشتے دار تھے امریکہ چلے گئے تھے تو وہ چلے گئے، اب وہاں کے نیشنل ہو گئے. کبھی کبھی ان سے ملنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن جب سے امریکہ نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کی، ویزا لگا ہوا ہے 5 سال کا، جانے کو دل نہیں چاہتا. نہیں جانے کو ہم جا رہے تھے پچھلے مہینے بھتیجے کی شادی میں، ہم نے کہا تھا قوم جائے. حرکتیں اسی کیسی ہیں. اگر یہ وہاں گڑبڑ نہ کراتا نا شام میں تو میں چلا جاتا. اسی طرح احتجاج کیا جا سکتا ہے. نہیں جاتے. آپ کبھی دم لایا کرتے ہوئے نہیں جائیں گے اور کیا طریقہ ہے. اچھا تو پھر امریکن سے لڑیے. مولانا منور صاحب آپ امریکن سفیر کے پاس جائیں، اس سے احتجاجی مراسلہ لیجیے. اور وہ لوگ یہ بیان دے رہے ہیں کہ شیعہ جلوسوں میں حملے ہوں گے، تو کیا امریکن ہمارے جلوسوں میں آتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ جھگڑا آپ کا امریکہ سے ہے، شیعہ جلوسوں سے کیا ہے؟ اب تک میں اپیل کر رہا ہوں تمام ٹیلی ویژن کے اینکر اور سفیروں سے، پاکستان کے سارے اخباروں سے جواب چھاپیں اس بات کا کہ طالبان کی لڑائی امریکہ سے ہے، حملہ شیعوں پر کیوں کروایا جاتا ہے. جواب دو، جواب دو، جواب دو. دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ کہیں گے علامہ صاحب نے کہا تو سوال کیا اس کا جواب دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ تائید کریں گے نعرہ حیدری. محسود کو کس نے مارا؟ ڈرون حملے کون کر رہا ہے؟ شیعہ چلا رہے ہیں. انہوں نے علاقے میں شیعہ چلا رہے ہیں تو پھر شیعوں پہ کہے کے لیے حملہ کریں گے. یہ کون سا کلام ہے؟ یعنی ساری دہشت گردی وہاں سے لاہور چل چکا ہے. 4 خودکش لاہور آ گئے. آج کی ریڈنگ تھی. کیوں آ گئے لاہور؟ کس کو مارے گے؟ امریکن تو مان ہی رہتے لاہور میں. میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ امریکوں کا بدلہ شیعوں سے کیوں لیا جائے. کوئی سمجھائے نا ہمیں، کوئی تو سمجھا دے بھیا. امریکہ تو شیعوں کو پسند ہی نہیں کرتا.
اس کو صرف سعودی عرب کے وہابی پسند ہیں، چونکہ ہم دانشور ہیں۔ امریکہ کو دانشور نہیں پسند ہیں، پڑھے لکھے لوگ امریکہ کو نہیں پسند، داڑیاں پسند ہیں، ملا پسند ہیں، مدرسے پسند ہیں۔ اپنے ابھی مدرسے بہت سے کھلوائے ہوئے واشنگٹن، نیو یارک میں۔ ہم سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے یہ انجیل بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ سے افضل علی تھے۔ ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہابی جسے مانتے ہیں وہ کسی پیغمبر سے افضل نہیں ہے، اس لیے وہاں جاتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، وہابی پسند ہے، وہابی پھیلا رہا ہے، وہابی کو پیسے دے رہا ہے، وہابی کو پیسے دے رہا ہے۔ ہمیشہ امریکہ نے وہابیت کی پرورش کی ہے، کبھی شیعوں کے قریب نہیں پھٹکا۔ جتنے بھی فساد شیعوں کے خلاف ہوئے آج تک امریکہ نے افسوس کا بیان نہیں دیا۔ عباس کا ان کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، امریکہ نے کوئی افسوس نہیں کیا۔ شیعوں کے مرنے پر امریکہ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو امریکہ سے ہمارا کیا واسطہ ہے بھیا؟ اپنی لڑائی لڑو۔ یہ کون ہے بدعقل آدمی جو شیعوں کی طرف مڑنا چاہے؟ اور یاد رکھیے گا، ہم بانی پاکستان ہیں، ہم نے بنیاد رکھی ہے، کان کھول کے سن لو، پتھر کی لکیر بنا رہا ہوں، لوہے پہ لکھ لو، صدیوں 100 سال کے بعد بھی جملہ یاد آئے گا، تاریخ میں لکھ جائے گا۔ اگر تم نے زیادہ شیعوں کو عاجز کیا، بہت زیادہ عاجز کیا، بدتمیزیاں ختم نہیں ہوئی، لوفر بازی، گنڈے بازی شیعوں کے خلاف ختم نہیں ہوئی، بد تہذیبی بےہوداپن ختم نہ ہوا، تو یہ پاکستان ٹوٹ کے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، یہ نہیں رہ پائے گا۔ ارے بنگالی اور تھے، شیعہ اور سے کام لو۔ ہاں اگر یہ ارادہ کر لیا ہے جیسے آدھا توڑا تھا تو یہ بھی توڑیں گے، تو بشنوں کو پریشان کرو، 2 منٹ میں ٹوٹ جائے گا، 2 منٹ میں۔ اتنی بدنامی ہوگی، اتنی بدنامی بڑھنے ہوگی کہ تم تو انڈیا سے الگ ہوئے تھے کہ ہندو ہمیں مار رہا ہے، اب تم نے یہ کیا کیا؟ شیعوں سے بنوا کے پیسہ ہم سے لے کے کہ نمک حرامی کیوں کر رہے ہو؟ دولت تو شیعوں کی لگی، محنت تو قائد اعظم کی لگی۔ قائد اعظم شیعہ تھے، اور شیعہ ہونا ایک الگ بات ہے، ضروری نہیں ہر شیعہ عزادار بھی ہو جائے۔ قائد اعظم ایسے شیعہ تھے کہ عزادار تھے، گھر میں امام باڑہ سجدہ تھا، جو پنجے علم پہ لگتے تھے، چلے جاؤ لیاقت میوزیم میں رکھے، جا کے دیکھ لو، پنجے رکھے ہوئے۔ امام باڑے نے جو نعت علی لگی تھی وہ رکھے ہوئے ہیں، جو امام زامین ان کے باندھا گیا تھا پاکستان آتے ہوئے، وہ امام زامین بھی رکھا ہوا ہے، سب تو اخبار میں چھپتا ہے، جا کے اپنی آنکھ سے میوزیم میں دیکھ لو۔ 8 محرم کی مجلس ان کی مشہور ہے، رومال کالا بانٹتے تھے، اس کے کونوں پہ پنجتن کا نام لکھا ہوتا تھا، گھر پہ کالا علم لگا ہوا تھا، حضرت عباس کا ذکر کرتے تھے، کالا کرتا تصدیق پہنتے تھے۔ عاشور آتا تھا تو اس دن کہتے کہ آج کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، آج عاشور ہے، سب تو ہسٹری میں لکھا ہے۔ تو جب بانی پاکستان عزادار تھا تو ہم بھی عزادار ہیں، اور اگر یہ سب بدعت کوئی کہتا ہے تو پھر قائد اعظم کو بدعت کہہ کے دکھاؤ۔ وہ مجلس بھی کرتے تھے، تبرک بھی بانٹتے تھے، بمبئی کی کوٹھی میں 8 محرم کی مجلس ہوتی تھی، اور یہ قائد اعظم کیا میرے بھیا، وہ تو تھے ہی شیعہ، وہ تو تھے ہی شیعہ، اسماعیل شریف شیعہ تھے، 12 امام کے ماننے والے تھے، وہ تو فرانس کا بادشاہ نیپولین تھا، انگریزوں نے حملہ کر دیا، رات بھر میں اس نے مرثیہ لکھ دیا، اے حسین ابن علی آپ میری مدد کیجیے،
کا مرثیہ امام حسین کی شان میں. تم دنیا میں سمجھے ہی نہیں کہ امام حسین ہے کیا، کربلا ہے کیا. سمجھنے کی کوشش کرو. ہر سال یہ بات سمجھائی جاتی ہے. فرانس کے شاعر الیگزینڈر گونیل نے جب دیکھا اتنے بم گر رہے ہیں تو اس نے بچوں کی انجمن بنا لی. انجمن بنا کے اس نے اقوام متحدہ کو چارٹر بھیجا اور کہا کہ ان بچوں نے انجمن بنائی ہے، معصوم بچوں نے، اور اپنا سردار شہزادہ علی اصغر کو چنا ہے، اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اتنے بم نہ پھینکو، معصوم بچے مر رہے ہیں. اس کی اپیل اب تک وہاں رکھی ہے. اس نے جواب میں 250 اشعار کا مرثیہ شہزادہ علی اصغر کے لیے فرینچ زبان میں کہہ کے بھیجا تاکہ سمجھو علی اصغر کیا ہے. میں نے وہ مرثیہ چھپایا. چھپانے کے بعد ہر ایمبیسیڈر کے پاس بھیجا کہ اس کو پڑھیے کہ معصوم بچہ کیا ہوتا ہے. علی اصغر اب تک سمجھا رہے ہیں کہ معصوم بچوں کی قدر کرو، بچے پہ ظلم نہیں ہوتا، بچے پہ ظلم نہیں ہوتا. الیگزینڈر گونیل نے کہا کیسی تھی ماں علی اصغر کی کہ جس نے بچے کو بھیج دیا، اور کیا تھا باپ کا دل. گھر میں حسین گیا اور آیا ابھی ابھی، ان کو بھی رن میں لایا ابھی ابھی، ان کو بھی رن میں بسایا ابھی ابھی. پر زخم کون سا ہو گلوے صغیر میں، پر زخم کون سا ہو گلوے صغیر میں، تلوار میں ہے ثواب زیادہ کہ تیر میں. چشمہ حاطف نے نظر کرو، بے نیاز قربانیاں ہو رہی ہیں. ایسے میں خیموں سے رونے کا گل اٹھا، درے خیموں کے پاس آئے. زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کا گل کیسا ہے؟ کہ بھیا جیسے ہی آپ کے استقاسے کی صدا بلند ہوئی حل من ناصر، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. گریے کا شور اس لیے ہے کہ علی اصغر اتنا رو رہے ہیں کہ پھوپھیوں کی گود میں چپ نہیں ہوتے. ام کلثوم نے گود میں لیا چپ نہیں ہوئے، ماں نے گود میں لیا چپ نہیں ہوئے، میں نے گود میں بہلایا چپ. ہم ان کا ارادہ سمجھ گئے، یہ کہہ کر پردہ ہٹایا اور خیمے میں داخل ہوئے. کل آؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، آؤ علی اصغر میری گود میں آؤ. جیسے ہی حسین نے کہا علی اصغر حسین کی گود میں ہاتھ پھیلا کر آ گئے. گود میں لے لیا، علی اصغر کو گود میں لے لیا اور بے اختیار کہا پیاسے ہیں ہم جاتے ہیں، شاید یہ اشیاء رحم کھائیں اور تھوڑا سا پانی میرے بچے کو پلا دیں. اس لیے میں علی اصغر کو لے کے جاتا ہوں. تو ماں نے آستینیں الٹ دی، مجاہد کی شکل بنا دی. علی اصغر میں تمہیں مجاہد بنا کر بھیج رہی ہوں. پھر خیال آیا نواب کو ایک سفید چادر اجلی سی علی اصغر پہ ڈال دی. اے میرے آقا دھوپ بہت تیز ہے، میرا پھول گرمی میں تملا نہ جائے. اوپر ایک چادر ڈال دی. اسی طرح علی اصغر کو لے کر حسین خیمے سے برآمد ہوئے. اشقیاء نے دیکھا کہ ہاتھ پر کچھ ہے اور اس پر چادر ہے. سب سمجھے اب حسین قرآن لا رہے ہیں، اب قرآن لا رہے ہیں. قرآن کو بیچ میں رکھ کے بات کریں گے، سلو کی بات کریں گے، قرآن کو درمیان میں رکھیں گے. کبھی لگے کبھی قرآن لگے، کبھی رب لگے، کبھی رب لگے. علی اصغر کربلا کے رب ہے، علی اصغر کربلا کے رب ہے. رب کے معنی ہے بارش کرنے والا، رب کے معنی ہے رزق دینے والا. حسین نے کہا آسمان سے لہو پھیر دوں، آسمان
حسین نے اتنا کہا ارے تمہارے سامنے ناقص میں اگر میں خطا کار ہوں تو چلو ٹھیک ہے مجھے پانی نہ دو، یہ بتاؤ اس بچے نے کشتی خطا کی ہے، 3 دن ہو گئے کہ نہ ماں کا دودھ پیا ہے نہ پانی پیا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی اگر دے دو گے تو دریا میں کیا کمی رہ جائے گی۔ یہ کہہ کر علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا، جلدی خاک پہ رکھ دیا، کہا اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی لے کر میں پی جاؤں گا تو لو میں نے ان کو خاک پہ لٹا دیا، تم خود آؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا جاؤ۔ لیکن ابھی زمین پہ لٹایا تھا کہ ایک خیال آیا، جیسے ہی خیال آیا دوڑ کر بچے کو اٹھا کر سینے سے لٹا دیا، کہا علی اصغر تمہاری جگہ میرے سینے پر ہے، میرے سینے پر تمہاری جگہ ہے، جلدی سے اٹھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڑیاں رگڑ دیں تو چشمہ زمزم پھوٹ جائے۔ اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو اب تک زمزم ہے، یہ نہیں چاہا، علی اصغر فخر اسماعیل ہے، اس نے گود میں اٹھا لیا کہ تمہاری جگہ میرے سینے پر ہے۔ علماء نے تحقیق شروع کی، علی اصغر کی قبر کہاں بنائی تھی حسین نے تاکہ قبر بنا دی جائے، ڈھونڈتے رہے، خیمے گاہ میں تلاش کیا، رن میں تلاش کیا، پھر استغاثہ کیا کہ مولا خواب میں بتائیے علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ علی اکبر کی بنا دی، گنج شہیدہ بنا دیا، حبیب کی قبر بنا دی، ہم نے بھول کی قبر بنا دی، علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ خواب میں حسین آئے کہ قبر تمہیں نہیں ملے گی، اس لیے کہ علی اصغر میرے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں، قیامت تک اسی طرح میرے سینے پہ رہیں گے۔ کہتے ہیں اشیاء رونے لگے، جو اولاد والے تھے وہ بلک بلک کے رونے لگے، تلواریں کھینچ کر پسرے صاحب کی طرح پڑھے کہ حسین ٹھیک کہتے ہیں، بچے کو تو پانی پلا دو، بچے نے کیا خطا کی؟ پسرے صاحب نے دیکھا کہ بغاوت کے آثار ہیں، ایک بار مانے ہوئے تیر انداز اور ملا کو بلایا گیا کہ اب تیرا کام آج ہے، جلدی آپ اپنا تیر و کمان لیے ہوئے ایک بار ہرملا آیا اور پسرے صاحب نے کہا احتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو پتا کر ورنہ انقلاب آ جائے گا۔
آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔ ہمارے ہیں یا حسین، ہمارے ہیں یا حسین،